رمضان 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، رمضان کریم کی برکت و راحت و عظمت و سعادت والی گھڑیوں میں الحمدللہ رمضان کریم کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن جس کا نام ہے کرم ہے رمضان، آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ آج 13 رمضان کریم ہے، یقیناً ہم بھی عصر کی نماز پڑھ کے ٹرانسمیشن کے لیے الحمدللہ سیٹ پہ آ جاتے ہیں حیدرآباد نیوز کے کرم ہے رمضان کے، اور یہ بڑی برکتوں والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، اس کی ہر گھڑی جو ہے وہ برکتوں والی ہے۔ تو آج ہمارے درمیان موجود ہیں ایک ایسے مہمان جو قاری بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ثناءخواں بھی ہیں۔ میری مراد جناب قاری حافظ محمد فہد قادری صاحب۔ قادری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ حیدرآباد نیوز کی کرم میں رمضان ٹرانسمیشن میں تشریف لائے، اللہ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ تو علامہ قاری صاحب جو ہے، حافظ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت سے قاری صاحب سے انشاءاللہ کہیں گے کہ وہ آغاز فرمائیں۔ جی قاری صاحب بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ۔ اِنَّا أعطيناك الكوثر سبحان اللہ۔ فصل لربك وانحر سبحان اللہ۔ إن شانئك هو الأبتر سبحان اللہ۔ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر سبحان اللہ۔ إن شانئك هو الأبتر سبحان اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت پیارے انداز سے پڑھی۔ تو آپ آج نعت شریف سنائیں گے، حمد باری تعالیٰ بھی پڑھیں گے؟ دونوں پڑھیں گے، بسم اللہ۔ ماشاء اللہ۔ اللہ نے بلایا ہے، اللہ کے گھر میں ہوں، اللہ نے بلایا ہے، اللہ کے گھر میں ہوں، کعبے کا نظارہ ہے، اللہ کے گھر میں ہوں، اللہ نے بلایا ہے، اللہ کے گھر میں ہوں، کعبے کا نظارہ ہے، اللہ کے گھر میں ہوں، وہ رکن یمانی ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا رکن عراقی ہو، وہ رکن یمانی ہو، یا رکن عراقی ہو، ہر کون کو چوما ہے، اللہ کے گھر میں ہوں، ہر کون کو چوما ہے، اللہ کے گھر میں ہوں، کعبے کا نظارہ ہے، اللہ کے گھر میں ہوں، اللہ نے بلایا ہے، اللہ کے گھر میں ہوں، کعبے کا نظارہ ہے، اللہ کے گھر میں ہوں، اور مہمان خدا کے اب فکر نہیں
کوئی مہمان خدا کے اب فکر نہیں کوئی اللہ نے کھلانا ہے اللہ کے گھر میں ہوں اللہ نے کھلانا ہے اللہ کے گھر میں ہوں کعبے کا نظارہ ہے اللہ کے گھر میں ہوں اللہ نے بلایا ہے اللہ کے گھر میں ہوں کعبے کا نظارہ ہے اللہ کے گھر میں ہوں۔ ماشاءاللہ بہت پیارا ہے حمد باری تعالیٰ کا نذرانہ پیش کیا۔ اللہ اب میں چاہوں گا کہ حافظ صاحب کوئی نعت شریف کا نذرانہ پہ ہو جائے۔ بے خود کیے دیتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہے جابانا بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہے جابانا دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا دل میں تجھے رکھ لوں اور اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ جب جان لبوں پر ہو جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا دل میں تجھے رکھ لوں اور کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی اب رخ کو چھپا بیٹھے اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا دل میں تجھے رکھ لوں اور پینے کو تو پی لوں گا سبحان اللہ کیا بات ہے سراسی ہے پینے کو تو پی لوں گا پر عرض سراسی ہے اجمیر کا ساقی ہو اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میں خانہ اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میں خانہ دل میں تجھے رکھ لوں
ماشاءاللہ حافظ قاری محمد فہد قادر صاحب بہت عمدہ. اچھا تعلیم کہاں سے حاصل کیا آپ نے؟ کہاں سے حفظ القرآن وغیرہ مکمل کیا؟ مدرسۃ المدینہ سے الحمدللہ میری تعلیم مکمل ہوئی ہے. اچھا دعوت اسلامی مدرسہ ماشاءاللہ بہت سارے پورے ورلڈ کے اندر ماشاءاللہ کام کر رہی ہے دعوت اسلامی. اللہ مزید برکت ترقی عطا فرمائے. کتنے عالم دین، کتنے قاری قرآن، کتنے حافظ قرآن نکل رہے ہیں. اللہ مزید اس تحریک کو مزید برکت عطا فرمائے. آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. وقت ہوا ہے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد. دیکھتے رہیں کرم ہے رمضان. السلام علیکم. ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ، تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. ہائی اسپیڈ ہر پل چلے ایک قدم آگے. نور فاطمہ بلیسنگ ایک اہڑو اپارٹمنٹ کمپلیکس جہ میں اویں پہجو گھر بنائن چاہیو. فاطمہ گیلیکسی جی بر وقت بکنگ کھا پوئے زہرا بلڈرز ऐं ڈیولپرز جو آسائشن سان بھرپور تجارتی ऐं رہائشی منصوبو. مین بائی پاس روڈ انک سٹی ऐं ٹویوٹا پوائنٹ موٹرز جے سنگم بائی برتھ کمرشل پلاٹ تے 220 فٹ کشادے روڈ سا لاگا پیل. کاروبار لائے کشادہ شو رومز دورے جدید جی سمورن سہولتن سا روشنی فل گلاس وال ڈرائنگ رومز. نور فاطمہ بلیسنگ انٹرنیشنل طرز تے ڈیزائن تھل 4 سائڈ کارنر اپارٹمنٹس بلڈنگ چین 5 ऐं 6 کمرن جا پور آسائش اپارٹمنٹس. دلکش ایلیویشن کشادی ریسپشن لابی ऐं ویٹنگ ایریا. 2 عدد ہائی سپیڈ لفٹس، اسٹینڈ بائی جنریٹر، کورڈ پارکنگ، چلڈرن پلے ایریا، جمنیزیم. پروجیکٹس تک کیترا ہی ڈٹھا ہوندا وہاں. ہتے خاص ہے زہرا بلڈرز جو اعتماد. نور فاطمہ بلیسنگ تجربے، جدت ऐं خوبصورتی جو حسین امتزاج. بکنگ اینڈ ڈیٹیلز نور فاطمہ بلیسنگ زہرا بلڈرز اینڈ ڈیولپرز. فون نمبر 0317 388 986 یا 0317 388 987. فائزہ بیوٹی کریم کو ہے آپ کی خوبصورتی کا خیال، اس لیے سوشل ڈسٹنس کے اس وقت میں فائزہ بیوٹی کریم ہے آپ کے بہت ہی قریب. اس ویڈیو پر دیے گئے لنک پر کلک کریں، ہماری ویب سائٹ پر جائیں اور اپنے موبائل پر ان قریبی فارمیسیز کے بارے میں جانیں جہاں فائزہ بیوٹی کریم آپ کے لیے دستیاب ہے. تو ابھی کلک کریں اور فائزہ بیوٹی کریم پک کریں. A product by Punya Brothers. کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ماسک کا استعمال لازمی کریں. ہاتھوں کو بار بار دھوئیں. چہرے کو چھونے سے گریز کریں. استعمال شدہ چیزوں کو سینیٹائز کریں. بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں. تمام احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور محفوظ رہیں. A public service message by Lasifa Bread. ایمرلڈ ہوٹل اینڈ مال حیدرآباد، مین آٹوبان روڈ پر بولیورڈ مال کے ساتھ. ایگزیکٹو جم، wonderful swimming pool, spacious and comfortable rooms, great environment. the class you deserve. Emerald Hotel and Mall, Hyderabad. پاکستان میں پہلی دفعہ ہوٹل انڈسٹری میں سرمایہ کاری کا شاندار موقع. اب آپ بن سکتے ہیں 4 اسٹار ہوٹل کے مالک. 40% آمدنی کے حصے دار بنیے.
बिग ब्रांड्स की मौजूदगी से हासिल कीजिए गारंटेड रेंट। बुकिंग सिर्फ 3 लाख से, बकिया अदायगी आसान 12 सहमाई इक़सात में। आप प्रोजेक्ट ऑफ TZ कंस्ट्रक्शन, Emerald Hotel and Mall, Hyderabad. बुकिंग और तफसीलात के लिए हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क, फोन 022 341 3204 and 05। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद पेश करते हैं। रमज़ान करीम की खुसूसी लाइव ट्रांसमिशन करम है रमज़ान में आपका मेज़बान साहिबज़ादा हाफिज़ मोहम्मद अली नक्शबंदी हाजिर खिदमत है। आज जो मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं वो माशाल्लाह उस्तादुल हुफ़्फ़ाज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आलिम दीन हैं, मनाज़िर इस्लाम हैं, और हैदराबाद का एक मशहूर व मारूफ़ नाम है, और अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत की दीन के हवाले से बड़ी खिदमात हैं। अल्लाह इनको मज़ीद बरकतें और तरक्कियाँ अता फ़रमाए। मेरी मुराद जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मकबूल हुसैन अख्तरुल क़ादरी। अल्लामा साहब अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लामा साहब आप खैरियत से हैं? तभी ठीक है। आपकी बहुत नवाजिश कि आप माशाल्लाह हैदराबाद न्यूज़ को आपने टाइम अता फ़रमाया, बड़ी खुशी हुई यहाँ का। जज़ाकल्लाह। और ये हैदराबाद के न्यूज़ की एक अल्हम्दुलिल्लाह एक हमें बड़ा एज़ाज़ है कि इतने बड़े आलिम दीन, इतनी बड़ी शख्सियत जो है हैदराबाद की इल्मी लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह आप तशरीफ़ लाए। आप अल्लाह आपको मज़ीद तरक्कियाँ और बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह पाक आपके सदक़े में हमारी इस ट्रांसमिशन को और अल्लाह करीम हमारे इस चैनल को और मज़ीद बरकत अता फ़रमाए। तो चलते हैं अल्लामा साहब की तरफ, और जो हमारे व्यूवर्स की जो सवालात आए हैं, और आपको ये बताता चलूँ कि आज 13 रमज़ान है, तो 13 रमज़ान की बड़ी बरकत है। अल्लाह मज़ीद अज़मत बरकत अता फ़रमाए। अल्लामा साहब सवाल था कि रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत व आज़मत के बारे में कुछ इरशाद फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, सुबहानल्लाह, सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। हज़रत मोहतरम क़िबला हाफिज़ साहिब, आपने सवाल किया कि रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत और बरकत और अज़मत। जी, इस हवाले से मैं अर्ज़ करूँगा कि रमज़ानुल मुबारक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक अतिया है और उम्मत मुस्तफ़ा के लिए एक बहुत बड़ा इनाम है। सुभानअल्लाह। जहाँ तक इसकी फ़जीलत का और अज़मत का ताल्लुक़ है, तो आप देखें कुरान मजीद ने बयान फरमाया शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन। रमज़ान का महीना वो है कि जिसमें हमने कुरान नाजिल किया। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है, अल्लाह ताला जिस महीने में चाहता है इसको नाजिल फरमाता, मगर कुरान के नुज़ूल के लिए मेरे रब ने रमज़ानुल मुबारक का इंतखाब फरमाया। अब रमज़ानुल मुबारक को फ़जीलत मिली है कुरान के नुज़ूल से, तो यहाँ ये बात कहना भी बेजा ना होगा जी कि जब कुरान के नुज़ूल से रमज़ानुल मुबारक को ये अज़मत और ये सादत और ये फ़जीलत मिल सकती है जी, तो जिस महीने में साहिब कुरान तशरीफ़ लाए तो उस महीने की अज़मत का क्या आलम होगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है। जहाँ तक मज़ीद इसकी अज़मत का ताल्लुक़ है, तो आप इस बात से भी अंदाज़ा लगाइए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी महीने की आमद से पहले एहतमाम ऐसा नहीं फरमाया जैसा एहतमाम रमज़ानुल मुबारक के लिए फरमाया। बेशक सहाबा कराम को जमा फरमाया और आपने उनको मुखातब करके फरमाया, ए मेरे सहाबा, तुम पर एक अज़मत और बरकत वाला महीना साया फिगन होने वाला है। साया फिगन होने वाला। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब इसकी अज़मत इससे बढ़कर कौन बयान कर सकता है कि ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको अज़मत वाला और बरकत वाला महीना कह रहे हैं। और फिर जहाँ तक इसकी बरकत का ताल्लुक़ है, तो ये बात किसी से भी मख्फी नहीं है। जो साहिब इल्म हज़रात हैं
کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں اتنی برکت رکھی ہے کہ ہماری نیکیوں کا ریٹ بڑھا دیا ہے. کیا بات ہے، کیا بات. ایسا زرخیز مہینہ ہے کہ سبحان اللہ، کہ عام دنوں میں آپ فرض پڑھیں گے تو آپ کو وہی ثواب ملے گا، نفل پڑھیں گے نفل کا ثواب ملے گا، مگر اس کی برکت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول مدنی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو اس مہینے میں نفل پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرض کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. اب جب نفل کا ثواب یہ ہے تو پھر ذہن سوال کرتا ہے کہ پھر فرض کا ثواب کیا ہوگا؟ تو سبحان اللہ فرمایا جو اس مہینے میں فرض ادا کرے اللہ تعالیٰ اس کو 70 فرائض کے برابر ثواب عطا فرمائے. کیا بات ہے، کیا بات. تو اس کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں ہم گناہ گاروں کی کتنی حوصلہ افزائی فرمائی ہے کہ ہم محنت کم کریں اور اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے ہمیں اس کا اجر و ثواب زیادہ عطا فرماتا ہے. بہت سارے بے شمار اس کے فضائل ہیں. سرکار نے فرمایا اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، جو کہ قرآن سے بھی ثابت ہے. صحیح. فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جو اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا ہے. تو اس مہینے کے روزے فرض کیے گئے اور فرمایا رات کا قیام تمہارے لیے سنت بنا دیا گیا. اس مہینے میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو جو ہے وہ کھول دیا جاتا ہے. کیا اس مہینے کی سبحان اللہ فضیلت بیان کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں ہمیں شب قدر جیسی رات عطا فرمائی. اس مہینے میں اعتکاف کی دولت اور سعادت ہمیں عطا فرمائی. اس مہینے کے لیے فرمایا گیا کہ اس کے 3 عشرے ہیں. پہلا عشرہ رحمت کا ہے. سبحان اللہ. اب کون ہے جسے رب کی رحمت کی ضرورت نہیں؟ ہمیں چاہیے کہ اس عشرے سے ہم فائدہ اٹھائیں. صحیح. کیونکہ اللہ کی رحمت کے بغیر ہم ایک قدم جو ہے آگے نہیں اٹھا سکتے. صحیح فرمایا. اگر ہم سانس لے رہے ہیں تو یہ اللہ کی رحمت ہے، قدم اٹھا رہے ہیں تو اللہ کی رحمت ہے، اور رزق کا استعمال کر رہے ہیں تو اللہ کی رحمت ہے، ہم زندگی گزار رہے ہیں تو اللہ کی رحمت ہے. تو اللہ کی رحمت کے بغیر زندگی گزر ہی نہیں سکتی. تو پھر ہمیں چاہیے کہ اس عشرے سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. دوسرا عشرہ سبحان اللہ جو چل رہا ہے وہ مغفرت کا عشرہ ہے. اب کون ہے جو کہے کہ مجھے مغفرت کی ضرورت نہیں ہے؟ ضرورت نہیں ہے. ہم سب کو رب تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کی ضرورت ہے اور ہم دعا کرتے ہیں. ہم تو ہیں کیا چیز؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا فرما رہے ہیں ہماری تعلیم کے لیے. تو اب یہ جو مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے تو یہ بھی ہمارے لیے نبی کے صدقے سے اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے ان ایام کو اتنی فضیلت دی ہے. یہ اس کا کرم ہے. وہ چاہے تو اوقات کو فضیلت عطا فرما دے، وہ چاہے تو مکان کو فضیلت عطا فرما دے، وہ چاہے تو زمان کو جو ہے فضیلت عطا فرما دے، وہ چاہے تو انسان کو فضیلت عطا فرما دے. تو اب دوسرے عشرے کو جو ہے وہ مغفرت کا عشرہ قرار دے دیا گیا. تو اب ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بخشش اور مغفرت فرما دے. تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. سبحان اللہ. یعنی جہنم سے آزادی ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے اور ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من النار. تو یہ عشرہ ہمیں تیسرا عشرہ مقرر کر دیا گیا ہے کہ اپنے آپ جو ہے وہ جہنم سے آزادی مانگیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جہنم سے آزادی عطا فرمائے. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. اچھا علامہ صاحب ایک سوال اور تھا کہ اپنا روزہ کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ روزہ فرض ہے جی، روزہ فرض ہے اور صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نہ کھانے پینے سے اعتراض کرنا، اجتناب کرنا اور ازواجی تعلق سے اجتناب کرنے کا نام روزہ ہے. جہاں تک مقصد کا تعلق ہے تو اس مقصد کو قرآن مجید نے خود بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ نے خود بیان فرمایا روزے کا مقصد کیا ہے؟ بھوکا اور پیاسا رہنا روزے کا مقصد نہیں ہے. روزے کا مقصد ہے تقوی اختیار کرنا. روزے کا مقصد ہے متقی بن جانا، نیک بن جانا.
اور یہ بالکل تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ جب بندہ پابندی سے روزے رکھتا ہے اور اس مہینے میں نمازیں ادا کرتا ہے، اس مہینے میں نیکیوں کا خوگر ہو جاتا ہے اس مہینے کی برکت سے، تو انشاءاللہ یہ مہینہ گزر جانے کے بعد بھی اس میں یہ صفات اس قدر پختہ ہو جاتی ہیں کہ پھر وہ رمضان المبارک کے بعد بھی سچا پکا مسلمان نمازی بن جاتا ہے، سبحان اللہ، نیکیوں کا خوگر ہو جاتا ہے۔ یہی مقصد ہے رمضان المبارک۔ کیا بات ہے ناظرین، وقت ہوا ہے ایک وقفے کا۔ علامہ صاحب ماشاءاللہ دیکھیں مفتی صاحب بہت خوبصورت انداز سے گفتگو فرما رہے ہیں، کتنے پیارے انداز سے ماشاءاللہ جامع بات جو ہے اور تشریح کر کے ہمیں عطا فرمایا تاکہ ہمارے ویورز جو ہے بآسانی جو ہے اس کو سن سکیں۔ اور میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ علامہ حافظ قاری مقبول حسین اختر القادری دامت برکاتہم القدسیہ دامت برکاتہم العالیہ ہمیں اور انشاءاللہ اور بھی پروگرام کے لیے انشاءاللہ ہمیں ٹائم عطا فرمائیں گے، کیونکہ ایسی شخصیت جب علمی شخصیت بیٹھی ہوں تو پھر دل چاہتا ہے کہ ٹائم کو بھول جائیں اور پھر ان کی گفتگو سنتے رہیں۔ اللہ ان کو مزید برکت عطا فرمائے۔ ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد، دیکھتے رہیں کرم ہے رمضان۔ ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ، تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ۔ ہائی اسپیڈ ہر پل چلے ایک قدم آگے۔ نور فاطمہ بلیسنگ ایک اہڑو اپارٹمنٹ کمپلیکس جہ میں اویں پہجو گھر بنائण चाहियो। فاطمہ گیلیکسی جی بروقت बुकिंग खां पोइ ज़हरा बिल्डर्स ऐं डेवलपर्स जो आसाइशुनि सां भरपूर तिजारती ऐं रहायशी मंसूबो। मेन बाईपास रोड, इंक सिटी ऐं टोयोटा पॉइंट मोटर्स जे संगम बाय बर्थ कमर्शियल प्लॉट ते 220 फुट कुशादे रोड सां लाॻापियल कारोबार लाइ कुशादा शोरूम्स, दौरे जदीद जी समूरिन सहूलतुनि सां रोशनीअ लाइ फुल ग्लास वॉल ड्राइंग रूम्स। नूर फातिमा ब्लेसिंग इंटरनेशनल तर्ज ते डिजाइन थियल 4 साइड कॉर्नर अपार्टमेंट्स बिल्डिंग, चइन, पंजन ऐं 6 कमरनि जा पुर आसाइश अपार्टमेंट्स, दिलकश एलिवेशन, कुशादी रिसेप्शन लॉबी ऐं वेटिंग एरिया, 2 अदद हाई स्पीड लिफ्ट्स, स्टैंड बाय जनरेटर, कवर्ड पार्किंग, चिल्ड्रन प्ले एरिया, जिम्नेजियम। प्रोजेक्ट्स त केतिरा ई ॾिठा हूंदा अव्हां, हिते ख़ास आहे ज़हरा बिल्डर्स जो एतमाद। नूर फातिमा ब्लेसिंग तजुर्बे, जिद्दत ऐं खूबसूरतीअ जो हसीन इम्तिजाज। For booking and details, Noor Fatma Blessing, Zahra Builders and Developers. Phone number 0317 388 986 या 0317 388 987। फायजा ब्यूटी क्रीम को है आपकी खूबसूरती का ख्याल, इसलिए सोशल डिस्टेंस के इस वक्त में फायजा ब्यूटी क्रीम है आपके बहुत ही करीब। इस वीडियो पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, हमारी वेबसाइट पर जाएं और अपने मोबाइल पर उन करीबी फार्मेसीज के बारे में जानें जहां फायजा ब्यूटी क्रीम आपके लिए दस्तयाब है। तो अभी क्लिक करें और फायजा ब्यूटी क्रीम पिक करें। A product by Punya Brothers. कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। हाथों को बार बार धोएं। चेहरे को छूने से गुरेज करें। इस्तेमाल शुदा चीजों को सैनिटाइज करें। बिला जरूरत घर से बाहर न निकलें। तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और महफूज रहें।
public service message by Lasifa Bread. एमरल्ड होटल एंड मॉल हैदराबाद, मेन ऑटोबान रोड पर, बुलेवर्ड मॉल के साथ। Executive Gym. Wonderful swimming pool. Spacious and comfortable rooms. Great environment. The class you deserve. Emerald Hotel and Mall, Hyderabad. पाकिस्तान में पहली दफा होटल इंडस्ट्री में सरमायाकारी का शानदार मौका। अब आप बन सकते हैं 4 स्टार होटल के मालिक। 40% आमदनी के हिस्सेदार बनिए। बिग ब्रांड्स की मौजूदगी से हासिल कीजिए गारंटेड रेंट। बुकिंग सिर्फ 3 लाख से। बकिया अदायगी आसान 12 सहमाई इक़सात में। आप प्रोजेक्ट ऑफ TZ कंस्ट्रक्शन, Emerald Hotel and Mall, Hyderabad. बुकिंग और तफसीलात के लिए हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क, फोन 022 341 3204 and 05। जी वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद पेश करते हैं रमज़ान करीम के खुसूसी लाइव ट्रांसमिशन में। आपका मेज़बान साहिबजादा हाफिज़ मोहम्मद अली नक्शबंदी हाजिर खिदमत है, क्योंकि करम है रमज़ान हमारे साथ मौजूद है जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मकबूल हुसैन अख्तरुल क़ादरी साहब, जो कि बहुत प्यारी प्यारी गुफ्तगू और बहुत प्यारे प्यारे सवालात का जवाब हमें अता फरमा रहे हैं। अल्लामा साहब, एक सवाल ये था कि रोज़े के कुछ तिब्बी और रूहानी फ़वाइद बयान फरमा दीजिए। माशाल्लाह जी, रोज़े के तिब्बी फ़वाइद के हवाले से कोई भी तबीब इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि बहुत सारी बीमारियों का इलाज भूखा रख कर कराया जाता है। भूखा रख के, सही। जिस्म में कई फासिद अज्जा ज़्यादा खाने पीने से जो वो पैदा हो जाते हैं, सही, और जिससे बंदा बिस्यार खोरी करता करता आखिरकार बीमार हो जाता है, सही। बहुत सारी बीमारियां ज़्यादा खाने से जो है वो आती हैं, सही। इसलिए जहाँ तक तिब्बी फ़ायदे का ताल्लुक़ है, तो इंसान जब सुबह से लेकर और सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक उसका मैदा खाली होता है, तो यकीनी तौर पर बहुत सारे फासिद अज्जा इससे मर जाते हैं और इंसान सेहतमंद हो जाता है। और जहाँ तक रूहानी इसके फ़वाइद का ताल्लुक़ है, तो सुबहान अल्लाह, रूहानी फ़ायदे में तो ये देखें कि रमज़ानुल मुबारक में आपको चारों तरफ रूहानियत ही रूहानियत नज़र आती है। सुबहान अल्लाह, क्या बात है। आप मसाजिद को देखें, आप घरों की रौनकों को देखें कि सुबहान अल्लाह, घर में बच्चियाँ कुरान मजीद पढ़ रही हैं, नमाज पढ़ रही हैं, एक इस्लामी माहौल हो गया, इंसान गुनाहों से इज्तनाब करता है, झूठ बोलने से बचता है। कितने रूहानी फ़वाइद हैं। फिर अभी मैंने जो जिक्र किया, इससे बड़ा रूहानी फ़ायदा क्या होगा कि आपकी नेकियों का रेट मेरा रब बढ़ा रहा है। ये भी एक तरह से रूहानी फ़ायदा है। इसी तरह रूहानी फ़ायदे में आप ये देखिए कि कुरान मजीद जब हम पढ़ रहे हैं, तो आम दिनों में जो कुरान मजीद नहीं पढ़ा जाता, रमज़ानुल मुबारक के महीने में उससे कई गुना ज़्यादा जो है वो कुरान मजीद पढ़ा जाता है। तो जब ये सारा माहौल नेकियों का माहौल होगा, तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि कैसी रूहानियत नाजिल होगी। इंसान में खुद तब्दीली आ जाती है, खुद जो है वो रूहानियत पैदा हो जाती है, और उस रूहानियत का ही ये सिला और इनाम है कि इंसान नेकियों का खूगर हो जाता है और गुनाहों से वो बचने की कोशिश करता है। माशाल्लाह। अल्लाह साहब, एक सवाल और था कि क्या इस माह मुबारक में शयातीन को कैद कर दिया जाता और क्यों? अगर ये एक सवाल हमारे व्यूवर्स का, तो जी बिल्कुल। ही हदीस शरीफ में जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो रमज़ानुल मुबारक के आने से पहले खुतबा इरशाद फरमाया, जी, उसी हदीस में ये अल्फाज मौजूद हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस महीने में शयातीन को कैद कर देता है। ये बिल्कुल वाज़ेह बात है। अब शयातीन को कैद क्यों किया जाता है? तो ये बिल्कुल वाज़ेह बात है कि मैं चाहूँगा कि जो मेरा दुश्मन है, मेरा जानी दुश्मन है, वो अगर मुझसे दूर हो जाए, वो बंद हो जाए, तो मुझे एक आज़ादाना माहौल मिलेगा। सही है। और बड़ा सुकून मैं महसूस करूँगा, बड़ा इत्मीनान महसूस करूँगा। ठीक। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो शैतान को कैद किया, तो इससे बड़ा तो कोई दुश्मन ही हमारा नहीं है।
جب یہ بند ہو جاتا ہے تو مومن کو اطمینان والی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے. واہ سبحان اب وہ اطمینان سے نیکیاں کر سکتا ہے, اور وہ عذر اور وہ بہانہ بھی ختم ہو گیا کہ شیاطین ہمیں بہکاتے ہیں, شیطان بہکاتا ہے, اس لیے ہم نیکیاں نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا یہ عذر, یہ بہانہ بھی ختم کر دیا, اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نیکیوں کے چاہنے والے خوش ہو جا کہ رمضان المبارک آ گیا. نیکی اے خیر کے چاہنے والے خوش ہو جا, اور اے بدی کے چاہنے والے باز آ جا. یعنی ایسا مہینہ اب تو جس میں شیطان کو ہی بند کر دیا گیا, تو اب تیرے پاس کوئی جواب نہیں ہے, کوئی عذر نہیں ہے, کوئی بہانہ نہیں ہے کہ شیطان بہکا رہا ہے. تو اس لیے یہ مومنوں کے لیے بہترین موقع ہے نیکیاں کرنے کا. اس لیے شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے تاکہ مومن بغیر کسی رکاوٹ کے, کیونکہ شیطان رکاوٹ ڈالتا ہے نیکیوں میں, اس لیے اللہ تبارک و تعالی امت مصطفیٰ کو یہ موقع دیتا ہے نبی کے صدقے کہ ہمارے دشمن کو بند کر دیا, اب ہم تاکہ آزادی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکیں. اچھا ایک سوال اور علامہ صاحب, آخری سوال یہ ہے کہ جس کی وجہ سے اکثر لوگ کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں کہ جب شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے تو پھر لوگ سارے کے سارے نیکیوں میں کیوں جو ہے وہ اپنا نہیں پڑتے, پھر گناہوں کی طرف, تو اس حوالے سے ذرا. دراصل بات یہ ہے جی کہ 11 مہینے شیطان سے دوستی اتنی پکی ہو جاتی ہے کہ اس کا اثر جو ہے وہ رمضان المبارک میں بھی نظر آتا ہے. اچھا شیطان تو بند ہو گئے صحیح, لیکن یہ جو نفس پر ہمارے شیطان کا اثر ہے نا, یہ بالکل دیکھا جاتا ہے رمضان المبارک میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ جو نفس کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں, جس کو صاحب تفصیل سے بتا دیں, کوئی مسئلہ کوئی واقعہ بھی تو کوئی مسئلہ نہیں. جس میں نفس مطمئنہ ہے, جس میں نفس امارہ ہے, جس میں نفس لوامہ ہے. تو اب جو نفس مطمئنہ ہے وہ تو ہے ہی نیکیوں کا خوگر, اس سے تو گناہ نہیں ہوتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نفس اپنے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمایا, اور ان کے صدقے اپنے خاص بندوں کو عطا فرمایا کہ جو نیکیاں ہی, جن کا نفس نیکیاں کر کے خوش ہوتا ہے اور گناہوں سے جو ہے وہ بالکل بری ہوتا ہے. پھر وہ جو نفس لوامہ ہے نا, وہ نفس لوامہ وہ نفس ہے کہ جو نیکیاں بھی کرتا ہے اور اس سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں. وہ عام بندوں کا, ہم جیسے گناہگاروں کا جو ہے وہ نفس ہے. ایک نفس ہے نفس امارہ, وما ابرئ نفسی ان النفس لامارہ. یہ جو نفس امارہ ہے نا, یہ نفس امارہ آپ کو صرف گناہوں کا ہی حکم دیتا ہے. صحیح. تو اب جن کا نفس اتنا قوی ہو جائے کہ وہ نیکیوں کو قبول ہی نہ کر سکیں اور گناہوں میں ہی لگے ہوئے ہوں, تو اب رمضان المبارک کے آنے سے بھی ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا, کیونکہ وہ اب نفس امارہ میں پڑے ہوئے. انہیں تو خود سوچنا چاہیے نا, کیونکہ حدیث میں فرمایا اے نیکیوں کے چاہنے والے خوش ہو جا, اس سیزن کا مہینہ آ گیا, اور اے گناہوں کے کرنے والے باز آ جا. یعنی اس مہینے میں بھی گناہ کر رہا ہے. اگر اس مہینے میں گناہ کر رہا ہے تو اب ہم شیطان کو دوش نہیں دے سکتے, اس کو الزام نہیں دے سکتے. اب تو ہمیں اپنے نفس کو ہی برا بھلا کہنا چاہیے کہ ہمارا نفس ایسا شیطان کی طرف مائل ہے کہ خود ہی شیطان بن گیا ہے, اور اب ہمیں وہ نیکیوں کی طرف جانے نہیں دیتا. ایسے مہینے میں بھی جس میں شیطان بند ہو گیا, وہ ہمیں خود جو ہے گناہوں کا ہی حکم دیتا ہے. اور نفس امارہ والا اس مہینے میں بھی وہ مسجدوں کی طرف نہیں جاتا, وہ گناہوں کی طرف جاتا ہے. صحیح. ماشاءاللہ حضرت صاحب, ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے آپ کے ساتھ ماشاءاللہ گفتگو چل رہی ہے. اللہ آپ کو مزید برکت ترقی تھا. اچھا حضرت, میں آپ نے تعلیم ماشاءاللہ اس حوالے سے بھی گفتگو کر لیتے ہیں, یہ تو خیر چلتی ہے. تعلیم ماشاءاللہ کہاں سے جو ہے حاصل ہوئی؟ میں نے کئی مدارس میں پڑھا ہے, احسن برکات میں بھی پڑھا ہے, رکن اسلام میں بھی جو ہے میں نے پڑھا ہے, اور ماشاءاللہ قائد اہل سنت امام شاہ احمد نورانی سے قرات کی جو میں نے کورس کیا اس کی سند بھی میں نے حاصل کی. ماشاءاللہ. ٹھیک. تو حضرت قرات بھی ماشاءاللہ آپ فرماتے ہیں؟ نہیں, قرات کا میں نے کورس کیا ہے. کورس کیا ہے, باقاعدہ مشق وغیرہ قاری محمود الحسن صاحب سے. اچھا, میں چاہ رہا تھا کہ کوئی 3 آیات کی جو ہے نا تلاوت ہو جاتی تاکہ برکت ہو, اصول برکت کے لیے. آپ سوال ہی کر لیتے ہیں. اچھا چلیں کر دیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما
عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سبحان اللہ. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو. سبحان اللہ سبحان اللہ. عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. وقت ہوا ہے ناظرین وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد. دیکھتے رہیں کرم ہے رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ، تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. ہائی اسپیڈ ہر پل چلے ایک قدم آگے. نور فاطمہ بلیسنگ ایک اہڑو اپارٹمنٹ کمپلیکس جہمیں اویں پہجو گھر بنائण چاہیو. فاطمہ گیلیکسی جی بر وقت بکنگ کھان پوئے زہرا بلڈرز ऐं ڈیولپرز جو آسائشن سان بھرپور تجارتی ऐं رہائشی منصوبو. مین بائی پاس روڈ انک سٹی ऐं ٹویوٹا پوائنٹ موٹرز جے سنگم بائی برتھ کمرشل پلاٹ تے 220 فٹ کشادے روڈ سان لاگاپیل. کاروبار لائے کشادہ شو رومز دور جدید جی سمورن سہولتن سان روشنی لائے فل گلاس وال ڈرائنگ رومز. نور فاطمہ بلیسنگ انٹرنیشنل طرز تے ڈیزائن تھل 4 سائڈ کارنر اپارٹمنٹس بلڈنگ چین 5 ऐं 6 कमरन जा पुर आसाइश अपार्टमेंट्स. दिलकश एलिवेशन, कुशादी रिसेप्शन लॉबी ऐं वेटिंग एरिया. 2 अदद हाई स्पीड लिफ्ट्स, स्टैंड बाय जनरेटर, कवर्ड पार्किंग, चिल्ड्रन प्ले एरिया, जिम्नेजियम. प्रोजेक्ट्स त केतरा ही ॾिठा हूंदा अवां. हिते ख़ास आहे ज़हरा बिल्डर्स जो एतमाद. नूर फातिमा ब्लेसिंग तजुर्बे जिद्दत ऐं खूबसूरतीअ जो हसीन इम्तिजाज. For booking and details, Noor Fatima Blessing, Zahra Builders and Developers. Phone number 0317 3888 986 या 0317 3888 987. फायजा ब्यूटी क्रीम को है आपकी खूबसूरती का ख्याल, इसलिए सोशल डिस्टेंस के इस वक्त में फायजा ब्यूटी क्रीम है आपके बहुत ही करीब. इस वीडियो पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, हमारी वेबसाइट पर जाएं और अपने मोबाइल पर उन करीबी फार्मेसीज के बारे में जानें जहां फायजा ब्यूटी क्रीम आपके लिए दस्तयाब है. तो अभी क्लिक करें और फायजा ब्यूटी क्रीम पिक करें. A product by Punya Brothers. कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें. हाथों को बार बार धोएं. चेहरे को छूने से गुरेज करें. इस्तेमाल शुदा चीजों को सैनिटाइज करें. बिला जरूरत घर से बाहर न निकलें. तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और महफूज रहें. A public service message by Lasifa Bread.
एमरल्ड होटल एंड मॉल हैदराबाद, मेन ऑटोबान रोड पर, बुलेवर्ड मॉल के साथ। Executive Gym. 1-4 swimming pool. Spacious and comfortable rooms. Great environment. The class you deserve. Emerald Hotel and Mall, Hyderabad. पाकिस्तान में पहली दफा होटल इंडस्ट्री में सरमायाकारी का शानदार मौका। अब आप बन सकते हैं 4 स्टार होटल के मालिक। 40% आमदनी के हिस्सेदार बनिए। बिग ब्रांड्स की मौजूदगी से हासिल कीजिए गारंटेड रेंट। बुकिंग सिर्फ 3 लाख से, बकिया अदायगी आसान 12 सहमाई इक़सात में। आप प्रोजेक्ट ऑफ TZ कंस्ट्रक्शन, Emerald Hotel and Mall, Hyderabad. बुकिंग और तफसीलात के लिए हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क, फोन 022 341 3204 and 05। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद पेश करते हैं। रमज़ान करीम की खुसूसी लाइव ट्रांसमिशन में करम है रमज़ान में आपका मेज़बान साहिबजादा हाफिज़ मोहम्मद अली नक्शबंदी हाज़िर खिदमत मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत प्यारी प्यारी गुफ्तगू फरमाने, सवालात का जवाब भी अता फरमाए जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मकबूल हुसैन अख्तरुल क़ादरी दामत बरकातुहुम आलिया। एक कलाम शामिल कर लेते हैं। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा की सबसे ऊँची शान है, मेरा नबी मेरा ईमान है, मेरा नबी मेरा ईमान है। मेरे सिद्दीक़ उमर उस्मानी चारों ही हक पर है याराने नबी, चारों ही हक पर है याराने नबी। चार यारों का यही नारा रहा, मेरा तो सब कुछ है बस मेरा नबी जी वल्ला वल्ला, मेरा तो सब कुछ है बस मेरा नबी। क्योंकि हर सहाबी का यही ऐलान है, मेरा नबी मेरा ईमान है। मुस्तफ़ा की आँख का तारा ली, जानो दिल से है हमें प्यारा ली। अहले हक की महफिलों में आज भी गूंजता है हर तरफ नाराली के मुर्तज़ा तो मुस्तफ़ा की जान है, मेरा नबी मेरा ईमान है। ख्वाबे आसारे तरक्की छोड़िए, चांद पे जाने की बातें छोड़िए। चांद जिसके इशारे पर चले, उस नबी से अपना रिश्ता जोड़िए। क्योंकि चांद भी उस चांद पे कुर्बान है कि मेरा नबी मेरा ईमान है। जी नाज़रीन, अब वक्त हमारा इख्तिताम की तरफ चलता है। यकीनन आपके घर में भी तरह तरह के पकवान बने होंगे, इस इफ्तारी का आपके दस्तरखान लगा होगा। हमारा भी दस्तरखाना हैदराबाद में उसका सज गया है। तो क्यों ना कि अब इख्तितामी मराहिल हैं, अल्लामा साहब से अपना मैसेज लेके तो फिर इंशाल्लाह दुआ करते हैं। अल्लामा साहब कोई उम्मत के नाम मैसेज पैगाम इस बारे में? जी पैगाम यही है कि उम्मत मुस्लिमा को, हम मुसलमानों को रमज़ानुल मुबारक की कदर करनी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कितना बड़ा एहसान हम पर फरमाया है कि दूसरी उम्मतों पर ऐसा एहसान नहीं हुआ जैसा एहसान नबी के सदक़े हम उम्मत मुस्लिमा पर हुआ है। तो इस महीने की जितनी कदर हो सके करें, क्योंकि आप देखते हैं कि हर बंदा सीज़न का इंतज़ार कर रहा होता है। दुनियावी तौर पर हम दुनिया के बस दुनिया ही की सोच में पड़े हुए हैं। हर बंदा इस सीज़न का इंतज़ार करता है कि यार कोई सीज़न आए ऐसा जिसमें 2 पैसे का फ़ायदा हो जाए। तो आप रूहानी और दीनी लिहाज से सोचिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये नेकियों का सीज़न हमें अता फरमा दिया है। इसे फजूल कामों में न गुजारिए, इसे नमाज
روزے کی پابندی کیجئے، تراویح کی پابندی کیجئے، قرآن مجید پڑھیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ. اب یہ بڑی تفصیل ہے، الحمدللہ مومن ہے. احتساب کیا ہے؟ اس میں بڑی تفصیل ہے، جس کا وقت متحمل نہیں ہو سکتا. تو اس میں خوشخبری ہے کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے. تو اس مہینے کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور اس سے بھرپور جو ہے وہ فائدہ اٹھانا چاہیے. حضرت صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم عطا فرمایا. اللہ آپ کا سایہ ہم پہ تا دے قائم عطا فرمائے. آپ ملک پاکستان کے لیے، حیدرآباد نیوز کے لیے دعا فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم. اللہم آمین. اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام. اللہم آمین. ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. اللہم آمین. تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم آمین. مالک و مولا اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما. اے اللہ یہ مغفرت والا عشرہ مالک و مولا، اس میں ہماری بخشش اور مغفرت فرما. اللہم آمین. اے اللہ ہمارے والدین کی بخشش اور مغفرت فرما. یا اللہ پوری امت مسلمہ کی بخشش اور مغفرت فرما. ہمیں نیکیوں کا خوگر بنا، گناہوں سے ہمیں جو ہے محفوظ فرما. اپنا خاص فضل و کرم ہم پر نازل فرما. یا اکرم الاکرمین رمضان المبارک کی برکات سے ہمیں مستفیض فرما. یا ارحم الراحمین یہ حیدرآباد نیوز والے جو تیرے دین کا کام کر رہے ہیں، راہ دین کے نام سے لوگوں کو دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں، مالک و مولا ان کے اس کام میں برکت عطا فرما اور ان کو دنیاوی اور اخروی برکات عطا فرما. یا الہ العالمین یا اکرم الاکرمین ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ. جی ناظرین، اب چلتے ہیں افطار کی طرف. آپ کا بھی افطار، ہمارا بھی افطار تو کرتے ہیں. اس کو مکمل اور قبولیت کی گھڑی تھی. علامہ صاحب نے دعا بھی فرمائے، اللہ کریم ان کی دعا کو ہمارے قبول فرمائے. دیجیے انشاءاللہ اجازت. پھر ملیں گے انشاءاللہ نئے مہمان کے ساتھ، نئے موضوعات کے ساتھ. تب تک کے لیے انشاءاللہ اپنے اس میزبان صاحبزادہ حافظ محمد نقشبندی کو بہت ساری دعا کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.